بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جان موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھی۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حتین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعے کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حتین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے۔ ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارناد اس معاملے میں بڑا ہی بدطینت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارناد کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارناد کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کی اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں، خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارناد نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارناد بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارناد کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل، بگی ادھر لاؤ۔ بکر بگی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارناد کے حرم کی عورتیں بھی جا کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسس لیلی تھی، بگی بان کو حکم دیتے اور بگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، وقت آ گیا ہے۔ دوسری نے کہا، صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ آگ پھینکے گا، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا، تیسری نے کہا۔ اور بہت ہیں کچھ کرنے والے، اس نے جواب دیا۔ کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناد کسی اور شہزادی لیلی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اس سے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی، بکر نے کہا۔ اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے، مجھے کچھ شک ہے۔ یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے۔ میں اس افراتفری میں ارناد کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں، ایسی حرکت نہ کرنا، بکر بن محمد نے کہا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟
ارناط سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گلیلی کو جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ رکو، بکر نے کہا، چلو واپس چلیں۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب ہو چکی تھیں۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارناط دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارناط پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلوں کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھوڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا، اور اس کے چھاپا مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔ اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناط کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔ ارناط اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے، اور وہ ارناط کی نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہے۔ 27 مئی 1187 عیسوی 17 ربیع الاول کے روز سلطان ایچتر کے مقام پر جا خیمہ زن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اس سے جا ملیں۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا الملک الافضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ اس نے تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو آخری ہدایات کے لیے جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اس مبارک نقش کر لو جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئی۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی بات کریں گے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں۔ ان کی دوسری فوج نیم زرہ پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے، اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے، جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہیں، ایک براہ راست دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کر رہی ہیں۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استعجاب کو سمجھ گیا اور مسکرایا۔ یہ حتین کے مضافات کا میدان ہے، اس نے کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بے رحمی سی کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں؟ ہاں، یہ سب بے آب و گیا اور پیاسی ہیں، یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زرہ پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگ کے دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعے کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعے کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں
جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور لوہے کو بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں۔ اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا کام ہے۔ دشمن حتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا الافضل ہم میں نہیں ہے۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن، جھیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے ہیں۔ یہ دستے جبل طور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ مین باڈی اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا، شب خون زیادہ مارتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملے کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الافضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی چوکیوں پر چھپون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپا ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جھیل گلیلی اور جو 1-2 پانی کے تالاب تھے وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے نے سیفوریہ کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو حتین کے قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی اس کی کمان شاہ ریوانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حلہ بولا۔ ہراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، حالانکہ اس نے صلیبی اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی اعظم حتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھی۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے انداز خشک گھاس اور لکڑی جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔
رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی جانے نہ دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئی۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے 3 حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے، اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ 1-2 پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے۔ اس طرح دشمن حتین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادموئے ہو چکے تھے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو اس نے حتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ اسے پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں، یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ لہذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ اس نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو بڑی خوبی سے حتین میں لے آیا تھا۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ پانی اس کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر اس کے حق میں تھا۔ دشمن جب حتین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کو لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا میم برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتا اور کبھی نیچے آتا، اور اس کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو زرہ بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے۔ پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی حتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیب الصلبوت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی۔ مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائیا فلوزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیبی اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی تھی۔ شام تک جنگ حتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی تھے، اور ان میں کرک کا شہزادہ ارنات بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں اور اس کا تفصیلی ذکر قاضی بہاؤالدین شداد نے کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفرے کو شربت پیش کیا۔ جعفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ارنات کو دے دیا۔ ارنات شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اسے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں۔ میں نے ارنات کو شربت پیش نہیں کیا۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھا چکے تو سلطان نے پھر جعفرے اور ارنات کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اس نے ارنات سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو،
تمہاری نجات اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارنات نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی کو یہی توقع تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے ارنات کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا اور چلا کر کہا، مردود، تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج تو زندہ ہوتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے خیمے میں اس کے جو 2-3 سالار تھے، انہوں نے تلواروں سے ارنات کو ختم کر دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس کی لاش خیمے سے باہر اور اس کی روح جہنم کے اندر پھینک دی۔ بادشاہ جعفری نے جب اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ آپ نہ ڈریں۔ قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور سلطان ایوبی سجدے میں گر پڑا۔ کرک کے محل میں رات خاموش تھی۔ وہاں ارنات بھی نہیں تھا اور اس کے جرنیل اور درباری بھی نہیں تھے۔ وہاں اس کے حرم کی عورتیں تھیں، کلثوم تھی اور ان کے نوکر اور نوکرانیاں تھیں، اور قلعے میں مختصر سی فوج تھی۔ وہاں ابھی ارنات کی موت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اس وقت کلثوم سو جاتی تھی۔ ایک عورت دبے پاؤں کلثوم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ کلثوم کے پلنگ تک پہنچی۔ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ عورت نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے خنجر کا وار کیا، لیکن اسے کوئی چیخ نہ سنائی دی۔ خنجر پلنگ میں اتر گیا تھا۔ اس نے بستر پر ہاتھ پھیرا، وہاں کلثوم نہیں تھی۔ عورت یہ سمجھ کر کہ کلثوم کہیں نکل گئی ہوگی، پلنگ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد کمرے میں دبے پاؤں کسی کی آہٹ سنائی دی جو پلنگ تک گئی۔ عورت نے اٹھ کر اس پر خنجر کا وار کیا۔ فوراً بعد اس کے اپنے پیٹ میں خنجر اتر گیا۔ پھر دونوں طرف سے خنجروں کے وار ہوئے۔ دونوں باہر کو دوڑی اور باہر جا کر گر پڑی۔ حرم کی دوسری عورتوں نے دیکھا کہ ان میں کلثوم نہیں تھی۔ یہ دونوں حرم کی عورتیں تھیں جو کلثوم کو قتل کرنے گئی تھیں۔ اسی روز دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ غلط فہمی رہی کہ قتل کرنے کون جائے گی۔ اندھیرے کمرے میں دونوں نے ایک دوسری کو کلثوم سمجھا۔ اس وقت کلثوم محل سے ہی نہیں، کرک سے ہی نکل گئی تھی۔ اسی روز بکر بن محمد کو اپنے جاسوس ساتھیوں کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ حطین میں صلیبیوں کو بہت بری شکست ہو رہی ہے۔ کرک کے جاسوسوں نے ہی بکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کلثوم کو لے کر نکل جائے۔ کلثوم کے لیے رات قلعے کا دروازہ کھلوانا مشکل نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ شہزادہ ارنات کی چہیتی ہے۔ بکر بن محمد سیبل کے روپ میں اس کے ساتھ اور اسے شاہی بگی میں لے جا رہا تھا۔ حرم کی کوئی عورت کلثوم کو جاتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ شہر سے دور جا کر انہیں وہ 2 گھوڑے مل گئے جو جاسوسوں کے انتظام کے تحت وہاں انتظار میں کھڑے تھے۔ بگی وہیں چھوڑ دی گئی۔ کلثوم اور بکر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور غائب ہو گئے۔ دوسرے دن راستے میں انہیں اپنی فوج کے ایک قاصد نے بتایا کہ صلیبیوں کو شکست ہو چکی ہے، ارنات مارا جا چکا ہے اور سلطان ایوبی ابھی حطین اور ناصرہ کے علاقے میں ہے۔ کلثوم سلطان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ جھیل گلیلی پہنچ گئے اور جب کلثوم کو سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تو وہ سلطان کے پاؤں پر گر پڑی۔ میری بیٹی۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور کہا، میری فتح میں تم جیسی نہ جانے کتنی بیٹیوں کا ہاتھ ہے، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کلثوم نے کہا، سب کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہے، تمہیں کل قاہرہ بھجوا دیا جائے گا۔ مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ جہاں بھی رہو بیٹی، میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ میں آگے ہی آگے دور ہی دور جاتا رہوں، اور جہاں شام کو سورج ڈوب جاتا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں۔ حطین کی فتح اس لیے بہت اہم تھی کہ اس سے سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا اور اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اتنا وسیع علاقہ لے کر اس کے لیے بیت المقدس کی فتح آسان ہو گئی تھی۔ اس نے اس علاقے کو فوجی مستقر بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تیاری اور اسلحہ اور رسد ذخیرہ کرنے لگا۔ محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔